السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عمران آفیشیل ٹی وی۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ہر انسان کامیاب زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے اور ہر انسان کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انسان کے اندر اچھی عادتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جاپان دنیا کا انتہائی کامیاب ملک ہے۔ کچھ ان جاپانیوں کی عادتوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ انسان بننے کے لیے اچھے اخلاق، اچھی عادات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جاپانی لوگ کھانا کم کھاتے ہیں اور یہ لوگ واک زیادہ کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں بلکہ دبا کر کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد واک کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ سادہ زندگی اختیار کرتے ہیں اور ہم لوگ شو بازی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ بڑی گاڑیاں، آئی فون وغیرہ جاپانی کام کرنے کے لیے عادی ہوتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ جاپانی کام کرنے کے لیے ہی جیتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ جاپانی بڑھاپے میں بھی کام کرنا پسند کرتے ہیں اور مرتے دم تک کام کو ترجیح دیتے ہیں، اور جاپانی جو کام کرنے لگ جائیں پھر اس کام کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اور اگر جاپانی کسی کمپنی میں ملازم ہو جائے تو پھر ریٹائرمنٹ تک اسی کمپنی میں کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کبھی کسی کمپنی میں، کبھی کسی کمپنی میں، اور کبھی کام پسند نہیں اور کبھی کام کرنے والے پسند نہیں۔ جاپانی جھوٹ نہیں بولتے اور جاپانی کسی کا مال نہیں چراتے، یعنی چوری نہیں کرتے۔ اگر جاپانی کلمہ پڑھ لے تو اس وقت کے بہترین انسان اور بہترین مسلمان ہوں گے۔ ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا مگر تمام اسلامی احکام کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، اور ہم کلمہ گو ہو کر چوری، جھوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی ہرگز نہیں رکتے۔ ہم معاف کرنا، ہم مسلمان ہو کر اسلامی احکام کو پورا نہیں کرتے۔ جاپان میں کوئی بھی چیز ریلوے اسٹیشن یا بس اڈے، ہوائی اڈے سے کوئی چیز خریدیں یا پھر کسی گلی محلے کی دکانوں سے تو آپ کو سیم ریٹ ملے گا۔ پورے جاپان میں کہیں سے بھی کوئی چیز خریدی جائے تو ایک ہی ریٹ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں ریلوے اسٹیشن، بس اڈہ، ایئرپورٹ پر جائیں تو ڈبل ریٹ، اچھی مارکیٹوں میں جائیں تو الگ ریٹ، گلی محلے کی دکانوں میں جائیں تو ماشاءاللہ الگ ریٹ۔ کوئی حکومت، کوئی وقت کا حکمران، کوئی اور پوچھنے والا نہیں۔ اگر کوئی پوچھ لے تو رشوت لے کر بات ختم۔ جاپانی اپنے کھانے کے سامان گھروں میں ذخیرہ نہیں کرتے، اور جاپانی اگر کہیں اپنے چیز بھول جائیں تو وہ دوبارہ چیز اسی جگہ سے مل جاتی ہے۔ اگر اس جگہ سے نہ ملے تو ان کے مخصوص ادارے ہوتے ہیں، آپ کو وہ چیز وہیں سے ان اداروں سے ملے گی۔ جاپانی بھیک نہیں مانگتا، بھیک مانگنے کو توہین سمجھا جاتا ہے، اور جاپانی کسی کو بھیک دیتے بھی نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جو اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتا، جو اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتا اس کو اور جینے کا حق نہیں۔ ہمارے ملک میں بھیک مانگنے والے بڑے فخر سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور بھیک دینے والے بغیر جانے کہ یہ حقدار ہے یا نہیں اسے بھیک دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آئے دن بھکاری بڑھتے جاتے ہیں۔ دوست، اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا۔ اگر آپ خود بھی سوچیں اور فیصلہ کریں کہ اچھے اخلاق ہماری زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں اچھے اخلاق کی زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر ہم 2016 کی بات کریں تو 2016 میں کسی وجہ سے بجلی بند کرنی پڑی جاپان والوں کو،
10 منٹ بجلی بند کی، اور جاپان کا بجلی کا وزیر 20 منٹ تک ندامت سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ جاپانی اپنی تنخواہیں اپنی بیویوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور بیویاں گھر کے تمام اخراجات چلاتی ہیں۔ جاپانی اپنی ڈیوٹی کے ٹائم پر موبائل فون استعمال نہیں کرتے اور اپنے موبائل فون سائلنٹ پر رکھتے ہیں۔ جاپانی ہمیشہ آہستہ بولتے ہیں۔ جاپانی عورتیں غیر مردوں سے فالتو بات نہیں کرتی اور کام کی حد تک غیروں سے بات کرنا پسند کرتی ہیں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ دوستو، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اچھے اخلاق ہونا بہت ضروری اور اللہ کے احکامات پر چلنا ہوگا اور دل سے محنت کرنی اور ایمانداری سے محنت کرنا ہوگی اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔